ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قرآن سیمینار بابرکت محفل، عظیم لوگ، اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک جوش اور جذبہ، میرا مالک اسے قبول کرے۔ ہماری نسلوں میں اس کتاب کے ساتھ تعلق کو انتہائی گہرا بنا دے۔ 1400 سالوں سے لوگ اس قرآن مجید کو مات دینے کے لیے اپنے سارے نصاب اکٹھے کر کے مارکیٹ میں لانچ کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رب کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کے نازل کرنے والے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ احباب گرامی، قرآن مجید کی شان میں اتنا ہی کافی ہے۔ فضل یا فضائل کا لفظ یا فضیلت کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو اس کی حقیقت پہلے جانیے۔ فضل کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، اور اس سے کئی دفعہ ہم لفظ فضول بھی نکالتے ہیں کہ بچی ہوئی چیز۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت پہ، فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں، شان پہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں کے 5 بچے ہیں، 4 موجود تھے، پیزا منگوایا گیا، 4 کو تو تقسیم کر کے اس نے جو دیا، جو نہیں ہوتا بیچ میں، ماں اس کے لیے جو بچا کے رکھتی ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے۔ شاید آپ کا تجربہ ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ہر دور میں ہر قوم سے، ہر امت سے خطاب کیا ہے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے وہ کلام جو اپنے نبی آخر الزمان سے کرنا تھا اور ان کی امت سے کرنا تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں سنبھال کے الگ رکھ دیا، اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پہ بیت العزہ پہ اتارا، اور وہاں سے 23 سال میں لمحہ بہ لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو اتار کے بتایا کہ تمہارے پیغمبر سے ہمارا پیار، اس گفتگو کی فضیلت، کلام کی عظمت، یہ اگر دیکھنی ہے تو پھر اس کے لفظوں سے ملاقات کیا کریں، کیونکہ لفظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے لفظ جوڑ دیتے ہیں، قبول ہے قبول ہے قبول کہہ کے 2 اجنبیوں کو ایک کر دیتے ہیں، 2 خاندانوں کو آپس میں رشتہ دار بنا دیتے ہیں،
تو قرآن کے دو بول بول کے اگر آپ رحمان سے رشتہ داری نکال لیں تو کیا اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا؟ دوسری چیز، اگر لفظ طلاق 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 کہہ دیا جائے تو یہ توڑ دیتے ہیں۔ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے یتیموں سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ تو پھر لفظوں کا لحاظ رکھنا ہے تو پوری انسانیت کے لیے رب نے ہدی للناس کہہ کے اس کتاب کو اتارا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ کسی گروہ، کسی مسلک، کسی جماعت، کسی جتھے کے لیے نہیں۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اگر آپ سورہ الرحمن میں جائیں تو رب کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ انسان کو بنانے والا بھی میں، قرآن کو سکھانے والا بھی میں ہوں رحمان۔ حضرات یہاں توجہ چاہوں گا، میں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ چند لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 90 کا تقریباً ارد گرد تھا یا 89 میں، مجھے یاد آیا کہ 89 میں پہلی دفعہ فیصل آباد آیا تو کسی نے پوچھا کہ لاہور دیکھا ہے؟ میرا جواب تھا نہیں۔ تو بڑی سادگی کے ساتھ اس نے نا لاابالی میں بول دیا، پھر تو الجمی۔ بڑا حیران ہوا، سادہ ماحول تھا کہ یار میری اتنی عمر ہے، پیدا ہوئے اتنا سال ہو گئے ہیں، اس بندے نے یہ بات کیسی کی ہے؟ خیر بعد میں پتا چلا کہ مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا، وہ نہیں جمے۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھا اور سورہ الرحمن پہ پہنچا، تڑپ کے سنیے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا اور قرآن سکھایا۔ پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں تو پھر قرآن سیکھتے ہیں، لیکن قرآن تیری عظمت پہ قربان۔ کہا الرحمن، تیرے رحمان کا تعارف یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھا دیا ہے۔ خلق الانسان، میں نے 150 مفسر ہر مکتبہ فکر کے ڈھونڈے، پڑھا، دیکھا، جانا، پرکھا کہ یہ ترتیب کیوں اللہ نے یہاں ایسی رکھی ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا۔ سب نے بالاتفاق لکھا، اور یہ بات شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر سے سنیے، درد سے سنیے۔ رحمان کہتے ہیں کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ 100 سال کا بھی پیدا ہو تو پیدا، وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو پیدا نہیں ہوا۔ بندہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب قرآن پڑھے۔ آپ پی ایچ ڈی کر لیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، ایم فل کی ڈگری لے لیں، ماسٹر لیول کی ڈگریاں سنبھال کے بیٹھ جائیں، سارے پروگرامز میں بی ایس کر کے آپ دنیا پہ چھا جائیں، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ جائیں، بہترین سے بہترین آپ جو ہیں وہ انجینئر، ڈاکٹر بن جائیں، وکیل اور جج بن جائیں، حکمران و سیاستدان بن جائیں، بہترین سے بہترین ادیب، خطیب، صحافی بن جائیں، قرآن نہیں پڑھا تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ قرآن میں دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں نا، یونیورس سے ہے یونیورسٹی، یونیورس کائنات کو کہتے ہیں، اور یونیورسٹی جو کائنات کے علم پڑھائے۔ جائیے ورلڈ کی 10 ٹاپر یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں، ان کے جتنے بھی شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، ان کی فیکلٹیز میں جا کے پتہ کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جتنے علوم ہیں پوری ورلڈ کے اکٹھے کر کے لے آؤ۔ اس مرکزی جامع مسجد کے اندر قرآن مجید میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کرم اور توفیق کے ساتھ اس میں علوم پوری کائنات کے ہیں۔ وہاں صرف دعویٰ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن نے ٹچ نہ کیا ہو، جس کی بات نہ کری ہو،
جس پہ انسان کو جھنجھوڑا نہیں ہو۔ میں نے اسی لیے شروع میں ایک شعر پڑھا ہے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کو۔ بڑی ساری دنیا ڈپلومے لے کے، ووکیشنل میں آ کے، ہنر اپنا کے، کام سیکھ کے، کر کے، کرا کے، سیکھنے سکھانے کا سیٹ اپ جاری کیے ہوئے ہیں، مگر جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ رحمان نے جو قرآن اتارا ہے محبوب کے دل پہ اتارا ہے، محبوب نے دل سے لیا ہے، دل سے سمجھ کے پھر دل سے دیا ہے اور دل سے پڑھایا اور دل والوں کو دیا۔ جب محبوب یہ قرآن دے رہے تھے، جبریل وحی لا رہے تھے، تو محبوب کو جلدی تھی کہ میں سارا یاد کر لوں، جلدی قیمتی چیز ہو تو بندہ سنبھالتا جلدی، جیسے انعام نہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے، سنبھالنے نہیں جا رہے تھے، ادھر سے پکڑ ادھر سے لے دے، تو پورا سیٹ اپ تھا۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب جلدیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھانا، اس کو سکھانا، دل پہ اتارنا، اس کو سمجھانا۔ ثم ان علینا بیانا، اس کی بیان اور وضاحت بھی ہمارے ذمہ رہی، آپ بس ان کو دیں اور دل سے دیں۔ حضرات سنیے گا، یہاں پہ میرے محبوب جو آتا تھا جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، نماز میں سناتے تھے، صحابہ سن لیتے تھے، میرے نبی کے یار اہل بیت اطہار یہ قلب و جگر میں رکھ لیتے تھے، لکھنے والے کاغذوں پہ لکھتے، پتھروں پہ لکھتے، کھجور کے پتوں پہ لکھتے، شانوں کی ہڈیوں پہ لکھتے، مختلف چیزوں پہ لکھ کے گھڑے اور گاگر میں ڈالتے۔ دنیا مذاق کرتی تھی کہ یہ جو چند ورق لکھ کے گاگر میں گھڑوں میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ مقابلہ کریں گے رومن امپائر کا، یہ مقابلہ کریں گے فارس کا، ان دو بڑی تہذیبوں کا۔ لیکن جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کا سرانہ بنا کے ننگی پتھریلی زمین پہ ہررہ میں لیٹ کے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکمرانی دکھائی نا، تو تب شاعر تڑپ کے لکھتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ایک اور شاعر نے کیا ہے، کہتا ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی، کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ آؤ ذرا قرآن کی تہذیب اور اس کی جیت پہ دو باتیں اور اس کے بعد اپنا رویہ کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید الحمد سے لے کے بالناس تک فنجی کے پہلے جزیرے سے جہاں سورج چڑھتا ہے، وہ آسٹریلیا سے پہلے یورپ کے آخری کنارے تلک ہر دن 24 گھنٹے دن اور رات نان اسٹاپ قرآن کا پیغام، قرآن کی دعوت، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے اصحاب کا ڈنکا اور طریقہ، میرے پیغمبر پہ نازل ہونے والی عبادات، سارے معاملات۔ اللہ کا شکر ہے پوری ورلڈ میں 24 گھنٹے جیتے جاگتے جیسے تم یہاں کر رہے ہو، ویسے پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے یہ سیٹ اپ جاری اور ساری ہے، کبھی رکا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت جو ہمارے پاس سب سے زیادہ عمر کا فرد جی رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اس کی عمر 122 سال ہے۔ میرے اپنے استاد شیخ حیات لاشاری، جن کو اپنی زندگی میں ملا اور ان کی عمر اس وقت 135 سال تھی، حیدرآباد میں گھومن والا، اور میرے ساتھ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تھے، تو ہم ان سے حدیث کی جب سند لینے گئے، 135 سال کی عمر میں بھی قرآن سینے میں محفوظ۔ حضرات واپس آتے چلے جائیے، 120 سے 30 سال کے لوگ موجود اس دنیا میں قرآن کے حافظ، تیرے رب کے وعدے مکمل، قرآن کی فضیلت اور ڈنکا اور عظمت اور برتری، اس کی میدان میں کوئی اور کتاب جیت لے نہ سکی، ٹھہر نہ سکی۔ 110 سے 120، 110 سے واپس 100 پہ آئیے، 100 سے 110، نیچے سے بڑھیے۔ کورونا میں 6 سال کی عمر کی بچی نے پورا قرآن 114 سورتیں سینے میں محفوظ کر کے دنیا کے اندر اپنا نام منوایا۔ 6 سال کی عمر
6 سے 10, 10 سے 20, 20 سے 30, 30 سے 40, 40 سے 50 جتنے بھی اشرے 100 تلک ہیں، 100 سے آگے بھی جتنے لوگ زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سینوں میں بھی محفوظ، وہ ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں ترجمہ بھی یاد ہے۔ یہ بالغان کو جو شیخ پڑھا رہے تھے، ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں نا جی، یہ تیرے رب نے قرآن کا اعجاز رکھا ہے۔ دنیا میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف بھی ہے، صحف ابراہیمہ اور صحف موسیٰ بھی موجود ہیں۔ لوگوں بڑے بڑے صحیفے، بائبل، مقدس کتابیں، تالمود لکھی گئی، پورے ورلڈ میں ڈھونڈ کے دیکھیے آپ کو ان کتابوں کے حافظ نہیں ملتے، اور کوئی اگر مل بھی جائے اتفاق سے تو ایسا کہاں ملے گا کہ آگے 90 سال کے بابا جی تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑا ایک بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے رکیے، 90 سال عمر اپنی جگہ، تجربہ اپنی جگہ، بار بار دہرانا اپنی جگہ، دور کرنا اپنی جگہ، آپ کی بزرگی اور عظمت اور مقام اپنی جگہ، لیکن یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو مشابہ لگ رہا ہے، پھر سے واپس لوٹیے اور صحیح کر کے آگے بڑھیے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ قرآن مجید ایسے جلانے سے جل جائے گا، ہاں جل جاتا ہے، قرآن مجید کے ورق کو آگ لگ جاتی ہے، اسے پانی میں پھینکے یہ بھیگ جاتا ہے، لیکن تیرے رب کی حفاظتوں کا وعدہ اس کی کتابی شکل کا نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ، اس کے یاد، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کی صوت، اس کے رموز، اس کے اوقاف، یہ رب نے دلوں میں محفوظ کروا دیے ہیں۔ سمندر میں بھی ڈبکی لگائے، دریا میں نہائے، نہر میں کود جائے، شاور کے نیچے آئے، یہ ورق نہیں ہے جو بھیگ جائے گا۔ ہم نے حفاظتوں کے ذمے نسل در نسل پوری دنیا میں قرآن کے دے رکھے ہیں۔ حضرات اس لیے کہوں گا یہ بچے ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ، ان کو پڑھانے والے ہمارے سروں کا تاج، ان کے والدین کل قیامت کے دن کتنے عظیم ہیں۔ اس روایت کا تذکرہ پھر کرنا چاہتا ہوں۔ سائنس کی دنیا میرے بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تو اسی اتنے ہی رہ کے مسلیاں تھے اور دنیا معروف ہو جاتی ہے۔ میں نے سپیس میں جانا تھا اور سپیس کے لیے بہت پڑھا، فضاؤں میں جانا تھا، کہکشاؤں پہ کمندیں ڈالنی تھی۔ رب کے فیصلے اپنے، میری ساری ڈگریاں اپنی جگہ، لیکن ان بچوں کی حفظ کی ڈگری میری ان ساری ڈگریوں سے زیادہ عزت، آبرو اور ویلیو رکھتی۔ وجہ کیا ہے؟ انجینئر اس دنیا سے جائے گا تو اس کی ڈگری، اس کا کام ختم، ڈاکٹر صاحب گئے تو سرجری ختم، فزیشین اور جو ہے وہ چیک کرنے والے ہاسپیٹل پیچھے کوئی اور لے کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں جج گیا تو اس کی عدالت کے معاملے ختم، اگر حکمران سیاست دان گیا تو معاملہ یہی، ٹریڈ مین بزنس مین گیا تو یہی کیفیت۔ لیکن جب صاحب قرآن اس دنیا سے جائے گا، اس کے بچے صدقہ جاریہ، شاگرد صدقہ جاریہ، تعلیم صدقہ جاریہ، اور آگے اس کی عزت اور آبرو، قرآن وکیل بن کے رب کی دربار میں لے جا کے خود کھڑا کر کے، ای ربی، اے اللہ یہ میرا موکل ہے، باعزت جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو رد نہیں کریں گے، جو کہا جائے گا وہ مانا جائے گا۔ لیکن بات سائنس کی کر رہا تھا، سائنس والوں کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں، پڑھیے، ضرور پڑھیے، ضرورت ہے میگا پروجیکٹس کی، ضرورت ہے انجینئرنگ کی، ضرورت ہے ڈاکٹری کی، ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کی دنیا کی، نئی سے نئی جو ہے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی، لیکن تیری موت کے ساتھ سب یہاں ختم۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرے والد، تیرے بھائی، تیرے عزیز و اقارب کو کچھ اس کے ساتھ اور ملے، دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن حافظ کے والدین کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کے امام الانبیاء نے کہا، حسنین کے بابا جان نے کہا، اور کمال بات کر گئے، قیامت کا دن ہوگا، فاروق آباد کے ایک ایسے بزرگ کو بلایا جائے گا جسے قوم کمی کہتی ہے،
جسے قوم شمار ہی نہیں کرتی تھی. وہ جی اے موچیاں دا بچہ ہے, کمیارن دا بچہ ہے, اللہ کہیں گے اس کے باپ کو لے کے آؤ. آج بڑے بڑے چودھری, پیسے والے, دولت والے, عزتوں والے, قوت والے, فوج والے, سپاہ والے, سیادت والے, قیادت والے علی رؤوس الاشہاد دیکھ رہے ہیں. بلایا گیا ہے, جو سر پہ تاج رکھا ہے نظام شمسی بھی شرمندہ ہے. اور وہ نظام شمسی کیا ہے ذرا پڑھ لو. نظام شمسی کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں, دیا کرو, بچوں کو سمجھایا کرو. اللہ کا شکر ہے ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں. ذرا قریب آ کر کے دیکھ تو صحیح یہ منظر کیا ہے. اللہ اکبر. نظام شمسی میں ٹوٹل 9 سیارے تھے. 2006 میں پلوٹو کو نکال دیا گیا کہ یہ غیر مستقل رکن تھا, حاضر نہیں ہوتا تھا, حاضری اس کی کم تھی. 75% حاضریاں نظام شمسی میں نہیں دے سکا, اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا. باقی 8 بچے, ان میں ایک سیارہ ہے مشتری. یہ زمین سے 1300 گنا بڑا ہے. یہ جو زمین ہے نا تیری میری, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ کا چیلنج ہے, جتنے جن ہیں وہ مل جائیں, جتنے انسان بڑے بڑے گزر گئے وہ آ جائیں, موجودہ آ جائیں, جو قیامت تک آنے ہیں وہ بھی آ جائیں. تم مل کے میرے زمین اور آسمان کے اقطار کو کراس نہیں کر سکتے. زمین اتنی بڑی ہے, لیکن 1300 زمینیں مشتری کے ایک پیکٹ میں ڈالی جا سکتی. ہاں جی, اس میں کتنے پھول آ گئے؟ آگے نا جی. اس پھول کی اپنی وسعت اپنی جگہ, اس کی ایک ایک پتی اپنی جگہ, زمین کی ساری وسعت اپنی جگہ. 1300 زمینیں جیسے اس پیک میں جیسے پھول ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, مبالغہ نہیں کر رہا, ناسا کی سائٹ کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. 1300 زمینیں کس میں؟ مشتری میں. اور پھر سائنس لکھتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ 1000 مشتری, ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں, یہ ایک سورج میں ڈالی جائیں تو 1000 مشتری اس میں سما سکتا ہے. پھر 4 کروڑ سورج اکٹھے ہو جائیں تو رات کے وہ ترنگڑ جو پچھلی رات 3 ستارے لائن میں آتے ہیں, وہ درمیانی ستارے میں 4 کروڑ سورج داخل کیے جا سکتے ہیں. مطلب کہ وہ 4 کروڑ گنا بڑا ہے. اور یہ اتنی بڑی کہکشائیں, یہ گلیکسیز, یہ بڑی جتنی وجود اور حجم رکھنے والے ہیں, اس تاج میں لگے ہوئے ایک موتی کے سامنے شرمندہ ہوں گے جو حافظ کے باپ کو اور ماں کو دیا جائے. یہ خبر ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی حافظ کو کیا مل رہا ہے یہ تو آپ نے سوچے گی. میرے نال دے نا جی پروفیسر کدی اسلام آباد ہڑتالا کرتے بیچارے, کدی لاہور کرتے ہیں جی. ساڈا نا جی گریڈ اپ گریڈ کیتا ہے. 17 والے 18 والے 19 والا 20 والا چاہتا ہے 21 والا چاہتا ہے 22 میں جا کے چلو جی فل فلیٹ پوری سہولتوں کے نال جڑا میں پینشن لواں تو میں ریٹائر ہوں. لیکن انہیں ہوندا نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اساتذہ بیٹھے ٹیچر سے پوچھئے کتنی تگودو ہوتی ہے. تیرے رب نے دنیا میں یہ گریڈ کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اور دنیا بھاگ رہی ہے. حافظ کے پتہ ہے گریڈ کتنے رکھے؟ میں کوئی ضعیف روایتیں اٹھا کے جمع تقسیم کر کے ادھر ادھر کی باتیں جوڑنے کا عادی نہیں ہوں. میں سیدھا ڈائریکٹ کہتا ہوں, حافظ قرآن کو سارے مسالک کے پاس, مساجد میں, مدارس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اسے بلا کے جنت میں پہلے درجے پہ کھڑا کر کے اللہ کہیں گے اقرا, پڑھ تے چڑھ. ہر لفظ کے بدلے, ہر آیت